پشاور والوں سے سوال کریں گے. ایک شخص دکاندار کو کوئی چیز بیچنے آیا. دکاندار نے کہا میں یہ اپنی دکان پر رکھ لیتا ہوں, جتنے کی بکے گی اس میں سے 20,000 آپ کو دے دوں گا اور اوپر جو ہوں گے میں رکھ لوں گا. بتائیے کیا یہ درست ہے؟ فتاوی اہل سنت میں اس کا کیا جواب لکھا ہے؟ دکانداروں کے لیے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جناب. اسی صورت میں دکاندار اور مالک کے درمیان کوئی بیع نہیں ہوئی, مگر مالک نے دکاندار کو اس کا وکیل بنا دیا. مالک نے دکاندار کو اس کا وکیل بنا دیا. جب دکاندار اسی چیز کو بیچتے جتنی اجرت ہو تو وہ لے گا, اور یہ نامعلوم ہے, لہٰذا یہ صورت جائز نہیں ہے. جناب یہ طریقہ شرعن جائز نہیں ہے, کیونکہ اس صورت میں مالک اور دکاندار کے درمیان خرید و فروخت نہیں ہوئی ہے. مالک نے دکاندار کو چیز بیچنے کا وکیل بنایا ہے. اب دکاندار چیز بیچ کر اس کی اجرت لے گا جو کہ نامعلوم ہے, پتہ ہی نہیں کتنے کا بکے گا, لہٰذا یہ طریقہ شرعن جائز نہیں ہے. پشاور والوں کا جواب بالکل ٹھیک ہے, جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب چلیں گے سیالکوٹ والوں کی طرف. اگر کسی نے ولی اللہ کے مزار پر چادر چڑھانے کی منت مانی تو کیا اسے پورا کرنا واجب ہے؟ بتائیے فتاوی اہل سنت میں اس کا کیا جواب لکھا ہے؟ مزارات پر چادر چڑھانے کی لوگ نیت کر لیتے ہیں, منت مانتے ہیں, آئیے اس بارے میں جانتے ہیں. اگر کسی نے ولی اللہ کے مزار پر چادر چڑھانے کی منت مانی تو یہ کوئی واجب نہیں ہے, یہ منت نہیں ہوگی. البتہ ولیوں کے مزار پر برکت کے لیے چادر چڑھانا یہ مستحب ایک عمل ہے. جی یہ اچھا طریقہ ہے, مستحسن ہے, بہتر ہے, لیکن یہ شرعی منت نہیں ہے, یعنی یہ واجب شرعی نہیں ہوتا, اس کا پورا کرنا واجب نہیں. البتہ بزرگان دین کی مزار پر چادر چڑھانا یہ اچھا عمل ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. پھر چلیں گے پشاور والوں کی طرف. ایک شخص نے 11,000 روپے مہر کے عوض نکاح کیا اور مہر ادا نہیں کیا. کافی عرصے کے بعد جب وہ مہر ادا کرنا چاہتا ہے تو زوجہ کہہ رہی ہے کہ اب تو روپے کی قدر بڑی کم ہو گئی ہے, اب میں 1.5 لاکھ روپے لوں گی. تو اب بتائیے مرد پر کتنا مہر دینا جو ہے وہ لازم ہے؟ فتاوی اہل سنت میں اس کا جواب کیا لکھا ہے؟ جتنا مہر مقرر شدہ ہے وہی دینا ہوگا. کرنسی کی ویلیو کم یا زیادہ ہونے سے اس پر اثر نہیں پڑتا. جیسے کہ مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں کہ 10 درہم کم سے کم مہر کی مقدار ہے. اگر کوئی چیز کسی عورت کو مہر میں دینے کا ٹھہرا اور اس وقت وہ چیز 10 درہم کی تھی, اب اس کی قیمت کم ہو گئی تو وہی چیز اس کو دی جائے گی, وہ اس سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکتا. جناب زیادہ کا مطالبہ نہیں ہو سکتا, جو طے ہوا تھا وہی دیں گے, زیادہ دینا لازمی نہیں ہے. شادی کے وقت ہی مہر دیا کرو بھائی, بعد میں مسئلے بھی نہیں ہوں گے. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب سیالکوٹ والوں کی باری ہے. اگر کسی شخص نے جو صاحب استطاعت نہیں تھا والدین کے ساتھ مطلق حج کی نیت سے حج کر لیا, پھر وہ صاحب استطاعت ہو گیا, پھر مالدار ہو گیا, تو کیا اس پر دوبارہ حج کرنا فرض ہوگا یا وہ حج کافی ہے؟ فتاوی اہل سنت میں بتائیے اس کا جواب کیا ہے؟ اگر کسی نے مطلق حج کی نیت سے حج کر لیا تو اس کا وہ فرض حج ادا ہو جائے گا. صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اس پر دوبارہ حج کرنا فرض نہیں ہے. ایک وضاحت کی ضرورت ہے کہ سوال یہ ہوا تھا کہ اگر کسی شخص نے صاحب استطاعت نہیں تھا اور والدین کے ساتھ مطلق حج کی نیت سے اس نے حج کر لیا, پھر وہ صاحب استطاعت ہو گیا, تو کیا اس پر دوبارہ حج کرنا فرض ہے؟ تو بتایا یہ گیا کہ اگر والدین کے ساتھ بھی حج کر لیا اور بعد میں صاحب استطاعت ہوا تو اس پر حج ضروری نہیں ہے, مگر اس میں شرط یہ ہے کہ وہ بالغ بھی ہو. اگر نابالغی میں حج کر لیا ہے تو پھر بالغ ہونے کے بعد تو حج کرنا پڑے گا نا. بالغ تھا اور استطاعت نہیں تھی, مال نہیں تھا, مگر والدین کے ساتھ حج کر لیا, اب مالدار ہو گیا تو اب اس کو دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ چھوٹی سی وضاحت تھی, وضاحت نوٹ کر لیجیے گا. جواب درست دے دیا ہے. یہ بھی 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اس سیگمنٹ میں